جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 11 مارچ 2025 کو یہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایوان اسمبلی کے اندر ڈیلی ویج اور کیجول لیبرز کی ریگولرائزیشن کا روڈ میپ تیار کرنے کے لیے مرتب کرنے کے لیے چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی. اس کمیٹی کو ہدایت دیے گئے کہ وہ 6 ماہ کے اندر اندر اپنی رپورٹ اور سفارشات پیش کریں. اس کے بعد 1 اپریل کو 1 اپریل 2026 کو ایم ایل اے کلگام جناب محمد یوسف طارق عامی صاحب کی طرف سے ایک بل لائی گئی. ایم ایل اے ترہگام جناب میر سیف اللہ صاحب کی طرف سے بل لائی گئی. پی ڈی پی کے وحید الرحمان پرہ ایم ایل اے پلوامہ کی طرف سے ایک بل لائی گئی. ان سب کے جواب میں یہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ یقین دہانی کرائی کہ ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کا جو معاملہ ہے انسانی معاملہ ہے, سماجی معاملہ ہے. ہم ان کو ایک بہترین حل پیش کر کے فیز وائز مینرز میں ہم ان کو ریگولرائز کرنے جا رہے ہیں. مرحلہ وار طریقوں میں ان کو ریگولرائز کیا جائے گا اور یہ جلد از جلد کیا جائے گا. ان کو یقین دہانی کے بعد انہوں نے اپنی جو بل سے واپس لے لی, مگر 17 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک نہ رپورٹ پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کمیٹی کا کوئی نام نشان نظر آ رہا ہے, نہ ہی ملازم قیادت کو سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا ہے تاکہ ان کے ساتھ مشاورت کی جائے. کئی بار ہم نے مطالبہ کیا, کئی بار ہم نے ان کے دروازے کھٹکھٹائے, لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ پالیسی پیش کی جائے گی, رپورٹ پیش کیا جائے گا, آپ کو ریگولرائز کیا جائے گا. 19 مارچ 2025 کو ہی آن دی فلور آف ہاؤس ایک ہی دن تھا, ایک ہی اسمبلی کا سیشن تھا. اسی دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ صاحب نے اسپیکر صاحب سے یہ درخواست کی, یہ گزارش کی کہ یہاں کے جو آنریبل ایم ایل ایز ہے, جو یہاں کی سرکار ہے, جو یہاں کے کاؤنسل آف منسٹرز ہے, جو یہاں کا چیف منسٹر ہے, جو یہاں کا آنریبل اسپیکر ہے اور جو یہاں کے ایکس ایم ایل ایز ہیں, ان کی تنخواہ اور پینشن میں اضافے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے. کمیٹی کا اعلان کیا جاتا ہے, تشکیل دی جاتی ہے. اس میں ہماری کمیٹی جو ڈیلی ویجرز کے حوالے سے ہیں, اس میں بیوروکریٹس کے ممبران کو نامزد کیا جاتا ہے, لیکن جو ایم ایل ایز کے حوالے سے, کونسل آف منسٹرز کے حوالے سے, ایکس ایم ایل ایز کے حوالے سے کمیٹی بنائی جاتی ہے, اس میں سیاستدانوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے. تو اسی وقت ہمیں ان کی نیت پہ شک ہو گیا کہ اپنے لیے وہ جو اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو بلایا بھی نہیں جاتا ہے. اور ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کے حوالے سے کئی کمیٹیاں بنائی گئی, کمیشنز بنائی گئی, رپورٹ سامنے تھے, اس کے باوجود بھی کمیٹی کا رپورٹ پیش نہیں ہوا آج تک. لیکن ایم ایل ایز کی طرف سے پہلی بار کمیٹی بنائی گئی, رپورٹ بھی پیش ہوا, اس کو منظوری بھی ملی, اس پہ عمل درآمد بھی ہو گیا. آج پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہم یہاں کی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 2024 میں یہاں کے 4.5 لاکھ ملازمین کنفرمڈ امپلائیز نے, کیونکہ ان کے پاس ایک ہی ایشو تھا, دو ایشو تھے برننگ ایشو, ایک ریگولریشن کا معاملہ اور دوسرا اولڈ پینشن کی ریسٹوریشن کا معاملہ, پرانے پینشن کی بحالی. یہاں کے 4.5 لاکھ ملازمین نے, یہاں کے 3 لاکھ پینشنرز نے, یہاں کے 61,000 عارضی ملازمین نے اور ان کے خاندانوں نے, جو لگ بھگ 8 لاکھ بنتے ہیں, اور ان 8 لاکھ خاندانوں کے ساتھ 40 لاکھ افراد, ان لوگوں نے اس سرکار کو ووٹ دیا کہ یہ ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کا معاملہ حل کریں گے, اور آج ہم اور یہ او پی ایس یعنی کہ پرانے پینشن کی بحالی کریں گے. اس لیے ہم نے ووٹ دیا تھا. آج ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم نے ریگولریشن کے لیے ووٹ دیا تھا کہ ان ایم ایل ایز کی تنخواہ میں بڑھوتری کے لیے ووٹ دیا تھا, کہ ایکس ایم ایل ایز کی پینشن کی اضافے کے لیے ووٹ دیا تھا. ہم نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ ہمارے لوگوں کو, ہمارے ڈیلی ویجرز کو, ہمارے لختی جگروں کو بجلی کی کھمبے پر تڑپ کے جان دیتے ہوئے دیکھو گے. ہم نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ
ہمارے لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہو جائے. ہم نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ یہاں کے ڈیلی ویجرز کیجولیرز دوائی کی ایک ایک ٹیکی کے لیے ترسے. ہم نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ بجلی فیس میں سمارٹ میٹر جو آپ نے لگایا اس میں پھر ایک تو سمارٹ میٹر ڈیلی ویجر کو لگاؤ گے اور اس کے بعد بجلی فیس میں اضافہ کرو گے. اس کے لیے ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا. ہمارا سوال یہاں کی نیشنل کانفرنس کی قیادت کو ہوگا اور یہاں کی سرکار کو ہوگا. 1996 میں 96 میں جب یہاں پہ نامساعد حالات تھے, گولیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا, یہاں کے لوگ اور یہاں کی جو عوام ہے, یہاں کے جو ملازمین ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک کو جان کی پڑی تھی. ان حالات میں اگر نیشنل کانفرنس ایک نیشنل کانفرنس کو کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا اور یہاں کے عارضی ملازمین نے بھی سپورٹ کیا اس وقت. ان لوگوں میں جو عوام میں تھے ان لوگوں میں سے کچھ ممبر اسمبلی بھی بنے کیونکہ انہوں نے 96 میں اس سرکار کو سپورٹ کیا تھا, نیشنل کانفرنس کے جھنڈے کو بلند کیا تھا. کچھ کو وزارت بھی ملے, وہ وزیر بھی کابینہ کے وزیر بھی ہوئے. لیکن آج ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں, جن لوگوں نے اس وقت آپ کا جھنڈا تھامے رکھا, جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, ان کی خطا کیا ہے؟ وہ آج 30 برس کے بعد, اپنا قیمتی وقت دینے کے بعد, اپنی زندگی دینے کے بعد آج وہ گھر خالی ہاتھ توڑ رہے ہیں. ان کو مستقل نہیں کیا جا رہا ہے, ان کو سبق دوش کیا جا رہا ہے, جو کہ کوئی قانون ہی نہیں ہے. جب وہ ریگولرائز نہیں ہوئے تو ریٹائر ان کو کیسے کرو گے؟ ان کی کیا خطا ہے؟ آج ان کو عوام کے ذریعے سے اور اپنے گھر والوں کے ذریعے سے تانے سننے پڑتے ہیں. آج وہ اس عوام میں خجل ہو گئے ہیں اور اپنی ساری زندگی پہ پچھتاوا ہو رہا ہے ان کو. ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا خطا ہے, اور سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں 2024 کے الیکشن میں اگر آپ کو اکثریت ملی, اس میں ایک اچھا خاصا رول یہاں کے ملازمین کا تھا, ملازمین کے افرادی خانہ کا تھا, جن 40 لاکھ نفوس کا ہم نے ذکر کیا, ان کا تھا. تو اس کی عوض آپ نے ملازمین کو, ان ڈیلی ویجرز کو جن کو 2500 سے لے کے 9000 روپے ملتے ہیں ماہانہ, ان کے لیے بھی آپ نے بجلی فیس میں بڑھوتری کی. یہ اس چیز کا ہمیں صلہ ہے جو ہم نے آپ کو سپورٹ دیا, اکثریت میں آپ کو لانے میں اہم رول ادا کیا. یہ اس محنت کا ہمیں صلہ دیا جا رہا ہے یا سزا دی جا رہی ہے؟ بہرحال سرکار سے ہماری گزارش ہوگی اور ہم ان سے پوچھنا بھی چاہتے ہیں کہ 9000 میں آج کا ڈیلی ویجر مہنگائی کے اس دور میں اپنے بچوں کے لیے, اپنے اہل عیال کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرے گا, بزرگ والدین کے دوائی کا خرچہ برداشت کرے گا, بچوں کی سکول کی فیس ادا کرے گا, یا سماجی زندگی بسر کرے گا, یا آپ کے سمارٹ میٹر کی بل ادا کرے گا؟ آپ نے ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کو ذہنی مریض بنا دیا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا دن بدن جو یہاں پہ خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے, اس میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے, یہاں کے ان سیاستدانوں کا ہاتھ ہے, یہاں کے ان سرکاروں کا ہاتھ ہے جو پچھلے رہی ہے, آج کی سرکار ہے, اور اس میں برابر کے ذمہ دار آج ہم واضح کرنا چاہتے ہیں بلا کسی خوف تردید کے. وہ سارے ٹریڈ یونین لیڈرز, وہ ساری ملازم انجمنیں, وہ سارے قیادت, وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہے جنہوں نے ڈیلی ویجر کیجول لیبر کے خون کے ساتھ سیاست کی, ہماری قربانیوں کے ساتھ سیاست کی, اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے ہمارے ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کی جو جدوجہد اس کی آڑ میں اپنے مطالبات منوائے. ہم ان کو برابر کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اور اس قوم کا یہ طبقہ جو تنگ دستی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے, مالی مشکلات کا, دشواریوں کا سامنا ہے, اور سرکار کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے اور ظلم و ستم اور ناانصافی کا شکار ہے.
इस जुल्म सितम और नाइंसाफी के खिलाफ जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम, जो यहाँ के आरसी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, हमने फैसला कर लिया है कि हम मुनज़्ज़म एहतिजाजी प्रोग्राम और फैसला कुन जदोजहद का ऐलान करेंगे। पहले मरहले में 1 सितंबर को 1 सितंबर को हमारी क़यादत लीडरशिप सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अलामती एहतिजाज दर्ज करेगी और सरकार को हम कोशिश करेंगे कि वो गफलत की नींद से बेदार हो जाए और उनको हम अपने वादे याद दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि टेलीविजन के साथ आपने इख्तिदार में आने से पहले आपकी पार्टी ने, आपके इलेक्शन मंशूर ने, और इख्तिदार में आने के बाद बेसिकली चीफ मिनिस्टर आपने वादा किया है, आप वादा पूरा करिए। मुस्तकिली टेलीविजन की का रोड मैप है उसको मंजूरी दे दीजिएगा और आप 61,000 खानदानों के साथ इंसाफ करिएगा। साथ में ही हम अपने डेली वेजर्स कैजुअल लेबर से दर्दमंदाना अपील करेंगे कि वो कमर बस्ता हो जाए फैसला कुन जदोजहद के लिए, चाहे वो भूख हड़ताल होगा, चाहे वो एहतिजाजी धरना होगा, चाहे वो काम छोड़ हड़ताल होगी, उसके लिए आप तैयारी करें। ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है, इस हक से दुनिया की कोई ताकत हमें महरूम नहीं कर सकती है। शुक्रिया।